آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ جو طے ہوا تھا کہ جی سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ آ جائے از خود نوٹس کے تحت یا از خود اختیارات کے تحت تو اس پر نظر ثانی کی جو درخواست دائر ہو سکتی ہے، اس کا جو طریقہ کار بنایا گیا تھا اس کے مطابق یہ پہلی اپیل ہے جو کہہ رہی ہے کہ نہیں صاحب فوجی عدالتوں کو کالعدم ہی قرار دیا جائے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس سے قبل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور مقدمہ تھا جو نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، بانی چیئرمین کی درخواست تھی، اس کے اوپر بھی انٹرا کورٹ اپیل ہے، مگر وہ معاملہ انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوئی، ایک آدھ سماعت ہوئی، ابھی تک اس معاملے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ مگر یہ جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے یہ معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، مگر جہاں دلچسپ صورتحال یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ گزشتہ سال جب مرکزی اپیل تھی اسی بینچ کو 3 بار ٹوٹنا پڑا، پھر 5 رکنی بینچ بنا اور اس نے 23 اکتوبر کو فیصلہ سنایا۔ جب اسی فیصلے کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوتی ہیں تو اس انٹرا کورٹ اپیل کے اوپر پہلی مرتبہ بینچ بنایا جاتا ہے 13 دسمبر 2023 کو۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود جو اس وقت سینئر پیونی جج ہوتے تھے، ان کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنتا ہے۔ وہ بینچ 29 جنوری 2023 کو ٹوٹتا ہے، پھر مارچ میں یہ بینچ بنایا جاتا ہے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں، اور اب آج وہ بینچ بھی تکنیکی طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور اس بینچ نے 6 ججز نے سپریم کورٹ کے معاملہ پھر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا ہے، کیونکہ درخواست گزاروں کا یہ اعتراض۔ وسیم بینچ ابھی انٹیکٹ ہے، بینچ ٹوٹا نہیں ہے۔ بینچ نے یہ مجھے تصحیح کیجیے اگر میں غلط، بینچ نے یہ کہا ہے کہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ لارجر بینچ سنے گا یا یہی بینچ سنے گا، تو یہ کمیٹی ابھی ڈیسائیڈ کرے گی۔ ایم رائٹ اور رانگ؟ دیکھیے بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے قبل ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ کسی اسپیسیفک جج کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے ماضی کے کوئی فیصلے ہوں، ماضی کے کوئی نوٹس ہوں۔ اب یہ پورا بینچ کی تشکیل ہی اس پر، لیکن اس وقت جو ابھی بہت سارا تھوڑا سا یہ ہے کہ ایک حوالے سے ہمارے ساتھی بھی اگرچہ وہ باقاعدہ صحافیوں میں شامل تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال وہ کالم لکھتے ہیں اور تبصرہ رائے بھی کرتے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب، جی ان کے بیٹے ظاہر ہے حسان جو ہیں وہ اس معاملے میں ملوث رہے ہیں۔ اب ان کا جو اقدام ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بہرحال والد کے نقطہ نظر سے اور ہے۔ تو سنا ہے کہ وہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے کیا عدالت کے ہوتے ہوئے کھڑے ہو کر کچھ اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں کچھ الزامات لگائے یا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے؟ دیکھیے بالکل سماعت ابھی جاری تھی جب بینچ نے یہ آپس میں کنسلٹیشن کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ ہم یہ معاملہ کمیٹی کو بھجوا رہے ہیں، تو جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے بینچ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ بینچ 6 رکنی ہوگا، 9 رکنی ہوگا یا بینچ کی ساخت کیا ہوگی، ان کے لیے اہم معاملہ یہ ہے کہ انصاف کب ملے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں جو تحویل میں تھے اب انہیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ وہاں سے لاپتہ ہیں۔ تو اسی دوران جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہ آبدیدہ بھی ہوئے، وہ جذباتی بھی ہوئے، اور انہوں نے بینچ سے یہ استدعا کی کہ انہیں اس معاملے پر فی الفور ریلیف دیا جائے۔ تو خیر جو سپریم کورٹ پاکستان کا 6 رکنی بینچ ہے، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ آج کے روز ہی حفیظ اللہ نیازی صاحب آج ہی